سر آپ نے جو بتایا کہ چنے ہوئے کے بارے میں بتایا، چنی ہوئی جو قوم ہے، اس کے بارے میں آج کل جو بڑا اس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس طرح جیوز نے اس کو پیش کیا ہے کہ جی ہم چوزن پیپل ہیں اور باقی کچھ کم تر ہیں، اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے. تو وہ عام طور پہ ایسے بھی بیانات بھی آئے ہیں کچھ ممالک کی طرف سے کہ جی کوئی چوزن پیپل نہیں ہے، گاڈ کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، سب انسان ہے، سارے سارے چوزن پیپل ہیں، پوری ہیومینٹی چوزن ہے. سمجھی صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ابراہیمی مذاہب جو یعنی یہودیت اور عیسائیت میں خانہ کعبہ کو وہ اہمیت یا تقدس حاصل نہیں ہے جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے، جبکہ یا اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی، جبکہ اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست نکلتا ہے. اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرک و کفار میں بھی خانہ کعبہ کی تکریم بھی تھی اور وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے. تو اس بارے میں تھوڑا سا ذرا تاریخی پس منظر بیان کر دیجیے، جزاک اللہ خیر. اچھا جی، شکریہ. اس موضوع کو تو قرآن مجید نے اپنا خاص موضوع بنایا ہے اور پوری تاریخ سنا کے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ نبوت جیسی نعمت تمہیں عطا کی جائے گی اور تم اللہ کے دین کے گواہ بن کر دنیا کے وسط میں رہو گے. لیکن وہ بدقسمتی سے اس کو اپنا استحقاق سمجھ بیٹھے، اور جب یہ بات انہیں بتائی گئی پیغمبروں کے ذریعے سے کہ آخر میں تم لوگ اپنے منصب سے وفا نہیں کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہی بھائیوں میں سے آخری پیغمبر پیدا کریں گے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی کی گئی اور عہد بھی لیا گیا. یہ چیز ان کے لیے حسد کا باعث بن گئی. اب محمد الرسول اللہ کی نبوت کی بنیاد تو وہی حضرت ابراہیم کی ذریت، حضرت ابراہیم سے اللہ کا وعدہ، حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اس بیت اللہ کی تعمیر تھی. تو بتدریج انہوں نے اپنے دور زوال میں اپنا تعلق اس بیت اللہ سے بالکل منقطع کر لیا. یہ اس طریقے سے ہوا. قرآن کہتا ہے یہ حسدم من عند انفسہم ہوا، یعنی اس حسد کی بیماری کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گئے. چنانچہ نہ وہ بیت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیار تھے، نہ حضرت اسماعیل کا ذکر سننے کے لیے تیار تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ذبیح بھی حضرت اسحاق کو پناہ ڈالا. تو اس کے بعد پھر آپ کہاں تلاش کریں گے اس طرح کی چیز؟ ٹھیک ہے سر، بات واضح ہوئی. سر آپ نے جو بتایا کہ چنے ہوئے کے بارے میں بتایا، چنی ہوئی جو قوم ہے، اس کے بارے میں آج کل جو بڑا اس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس طرح جیوز نے اس کو پیش کیا ہے کہ جی ہم چوزن پیپل ہیں اور باقی کچھ کم تر ہیں، اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے. تو وہ عام طور پہ ایسے بھی بیانات بھی آئے ہیں کچھ ممالک کی طرف سے کہ جی کوئی چوزن پیپل نہیں ہے، گاڈ کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، سب انسان ہے، سارے چوزن پیپل ہیں، پوری ہیومینٹی چوزن ہے. تو اس کے جواب جی میں یہ جی اس میں چوزن پیپل، یہ پھر تو قرآن کے ذریعے تو یہ تو صحیح بات ہوئی کہ بنی اسرائیل واقعی میں انی فضلتکم علی العالمین. تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ وہ کوئی برتر ہے، یا اس کو کیسے ریکنسائل کیا جائے یا سمجھایا جائے، کیوں چوز کیا ان کو، باقیوں کو کیوں نہیں کیا؟ جی 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 تو دیکھیں، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے ساتھ یکساں معاملہ کرتا ہے یا اس کرنے کا پابند ہے، یہ تو قرآن تو یہ نہیں کہتا. اس نے ویسے بھی کسی بھی لحاظ سے یکساں سارے انسانوں کو برابر کیا بھی نہیں، معاملہ بھی نہیں کیا. تو آپ تاریخ میں بھی دیکھ لیں نا، مادی دنیاوی لحاظ سے بھی ساری قوموں کے ساتھ ایک جیسا تو نہیں ہے معاملہ، لیکن دینی لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نا سارے انسانوں کو وحی کی جو نعمت ہے یا وحی کا شرف ہے اس میں شریک نہیں کیا، اس میں وہ خاص اپنے بندوں کو ہی منتخب کر کے ان پر وحی نازل کرتا. اس طرح کن قوموں کو وہ یہ ذمہ داری دینا چاہے کہ وہ کتاب الہی کی حامل بن کے دنیا تک یہ پیغام پہنچائیں، تو اس کا بھی اللہ نے انتخاب کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. تو استفاع تو ہوا ہے، اور اس لحاظ سے یہ ان کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ نے ان کو چن کر، تو فضیلت اس معنی میں ہے کہ ان میں اللہ نے نبی جاری کیے، ان کے اندر اللہ نے کتابیں نازل کی، لیکن وہ فضیلت ایک ذمہ داری کے ساتھ وابستہ ہے. یہاں سے غلطی ہوتی ہے، یہودیوں کو بھی ہوئی، مسلمانوں کو بھی عموماً ہے، کہ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی
بہت چہیتے تھے اللہ کے، ہماری کوئی شکلیں صورتیں اللہ کو زیادہ پسند تھی تو اللہ نے ہمیں چن لیا، دنیا کے باقی قومیں پسند نہیں تھی، اس معنی میں نہیں ہے۔ اس تصور کی تو قرآن بہت تفصیل سے نفی کرتا ہے، یہود کے حوالے سے بھی اور ہمارے حوالے سے، کہ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم پر یہ کرم کیا، انعام کیا کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، تمہیں کتاب دے دی، ہدایت دی، یہ تمہاری فضیلت ہے، اب تمہیں یہ نعمت میسر ہے۔ لیکن یہ ایک ذمہ داری کے ساتھ وابستہ ہے، یہ احساس تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ کتاب الہی کا حامل ہونا، ہدایت کا حامل ہونا، یہ خود بخود تمہیں اللہ کی نظر میں افضل نہیں بنا دیتا، بلکہ تمہاری ذمہ داریاں اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں، اور اس کے لحاظ سے اللہ کی طرف سے مواخذے کا عمل بھی زیادہ سخت اور شدید ہو۔ تو یہود بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، اللہ نے فضیلت دی تھی لیکن اس لیے دی تھی کہ اس کی ذمہ داریاں ادا کرو، انہوں نے اس کو اپنی نسلی فضیلت پر محمول کر لیا۔ مسلمانوں کے ہاں عربوں میں آپ دیکھیں تو وہ نسلی فضیلت کا بھی ہے، لیکن باقی مسلمانوں میں ایک اور طرح کی اپنی فضیلت کا احساس ہو گیا، کیونکہ آخری نبی کی امت ہے تو اس لیے بس آخری نبی کی امت میں ہونا ہی یہ ہماری فضیلت کی کافی دلیل، اور اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اس معیار پر ہمارے اپنا زندگیاں ہیں یا نہیں، اس سے ہم نے یعنی تغافل اختیار کر۔ تو یہ سارے پہلو ہیں جن کو ملحوظ رکھ کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کب اس بنیاد پر فضیلت دیتے ہیں کسی قوم کو۔ جی بالکل، پھر عطا بھی اسی طرح ہوتا ہے، پھر زیادہ سخت ہوتا ہے۔ عطا بھی، فضیلت نعمت کے ساتھ مواخذہ، یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہے، انبیاء کا مواخذہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ انبیاء کے ساتھ جو جڑے ہو کو قرآن مجید نے ازواج مطہرات سے کہتا ہے لستن کاحد من النساء، پیغمبر کے ساتھ اگر تمہارا تعلق ہے تو اگر تمہیں اللہ سزا دے گا تو وہ بھی ضعفین من العذاب ہو، کوئی ایسی غلطی کرو گی پیغمبر کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی ایسا رویہ اختیار کرو گی تو شرف بھی بہت بڑا ہے، لیکن پھر مواخذہ بھی اس کے حساب سے 2 گنا ہوگا۔